बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पेशावर की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आखिरकार एक था गंडापुर, जिस तरह कहा जाता है कि एक था महमूद खान, एक था परवेज़ खटक और एक था गंडापुर। गंडापुर ने आखिर सारा दिन भाग दौड़ के बाद जब देखा कि कोई रास्ता नहीं है बचाव का, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है अपने ओहदे से बाकायदा, और इसे सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दिया है। नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी कौन हैं और उनको नामज़द करने के हवाले से इमरान खान के जहन में क्या है। 36 साला जो वज़ीर आला बनाकर इमरान खान ने पाकिस्तान के नौजवानों को और स्टूडेंट्स को क्या पैगाम दिया है, और जो बड़ी तहरीक शुरू होने जा रही है उसमें किस तरह का करंट दौड़ गया है नई जो नस्ल है उसमें, यूथ में और स्टूडेंट्स में ख़ास तौर पर। जो नेपाल में हाल ही में आया है इनकलाब, और इससे पहले जो बांग्लादेश में इनकलाब आया, तो उसे जनरेशन जी और जनरेशन वाई का जो इनकलाब कहा जाता है। ये वो दो जनरेशन्स हैं नाजरीन, जो 1990 और 2000 के अशरे में पैदा हुई, और उन्होंने समझ लें कि नेपाल में और बांग्लादेश में जो कई अशरों का पुराना निज़ाम था उसे उल्टा कर रख दिया है। इमरान खान ने क्या पैगाम दिया, और इमरान खान को इस अक़दाम से रोकने के लिए किस तरह संगीन नताइज की धमकियां दी गई और अभी तक धमकियां दी जा रही हैं, इसके हवाले से इमरान खान ने अपने करीबी लोगों को क्या बताया, और आने वाले दिनों में पीटीआई और खुद इमरान खान किस बहुत बड़ी नई आजमाइश से दो चार हो सकते हैं, ये सारी एक्सक्लूसिव तफसीलात आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले मुबारकबाद कबूल कीजिए कि जो प्रोटोकॉल है वज़ीर आला का वो सुहेल आफरीदी की रिहाइश गाह पर पहुंच चुका है। यानी कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो वफाकी हुकूमत है, उन्होंने वक्ती तौर पर इमरान खान के इस फैसले को तस्लीम कर लिया है। 12 से 14 घंटे तक इस हवाले से कोशिश बहुत की गई, क्या राब्ते हुए, क्या कोशिश की गई, उसकी तफसील भी हम बताएंगे, लेकिन नंबर्स पूरे ना हो सके, इसलिए यही फैसला किया गया कि गंडापुर को अब पीछे हटा लिया जाए और नई सूरत हाल, यानी गेंद इस वक्त चूंकि पीटीआई के कोर्ट में है, इमरान खान फैसला दे चुके हैं, इसलिए अब इसके रास्ते में रुकावट ना डाली जाए। ये आज रात 12 बजे तक के फैसले हैं, 1 बजे तक के, उसके बाद क्या डेवलपमेंट होती है हम नहीं कहा जा सकता कि कल को कोई नया समझ ले कि नई सूरत हाल ना पैदा हो जाए। वो ऑप्शन क्या है और उसकी क्या तैयारी की जा रही है, और उसके हवाले से क्या धमकियां में इस पैगाम दिए गए हैं, ये खबर भी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो है नाजरीन, इसलिए जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं उन्हें हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, हमेशा एक्सक्लूसिव खबरें लेकर आता है और जो हकीकत दिखाता है, उम्मीद अफजा खबरें, उम्मीद का पैगाम। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका काम है मायूसी फैलाना और हमारा काम है रोशनी दिखाना। तो नाज़रीन, आज का जो दिन गुजरा वो बहुत तवील था, बहुत लंबा दिन था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के लिए ख़ास तौर पर एक एक जो घंटा था वो एक एक दिन के बराबर था। इस दौरान उन्होंने इस्लामाबाद में बहुत हंगामी मुलाकातें की, फिर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को इस्लामाबाद तलब किया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सलाह मशवरे किए गए, ताकतवर लोगों की नुमाइंदगी भी थी एक अहम इजलास में, वहाँ भी उन्होंने शिरकत की। इस हवाले से खुद खैबर पख्तूनख्वा में क्या हालात करवट लेते रहे वो भी आज हम आपको बताएंगे। कौन से 3 ऑप्शन ज़ेरे गौर रहे कि क्या किया जा सकता है, ये भी तफसीर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। उसूली तौर पर दोपहर को ही गंडापुर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था जब ये खबर सामने आई थी कि इमरान खान का पैगाम है कि गंडापुर इस्तीफ़ा दे दें, तो फिर इतनी ताख़ीर क्यों की गई, इसके पीछे क्या राज है, ये भी आज हम आपके साथ खोलेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए हम बड़ी खबर ये लेकर आए हैं कि अगर गंडापुर इस्तीफ़ा ना देते तो फिर बात तहरीक अदम एतमाद की तरफ भी जा सकती थी।
تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نمبرز کی کیا پوزیشن تھی اور گنڈا پور کو کیا کرنا تھا، یہ بھی آج ڈسکس ہوگا۔ لیکن آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور کہا کہ جناب میں کپتان کا سپاہی ہوں اور اس لیے میں استعفیٰ دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ انگور کھٹے ہیں، سارا دن آپ کیا کرتے رہے، کہاں کہاں آپ نے ملاقاتیں کی، یہ تو اب بات ساری کچھ باہر آ گئی ہے اور کچھ مزید آ جائے گی۔ ناظرین، کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور کو اپنی نشست بچانے کے لیے 20 سے 23 ارکان کی ضرورت تھی۔ پھر وہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں بھی چکے اپوزیشن لے چکی ہے اور اس کا جو نمبر ہے وہ 53 تک پہنچ چکا ہے، اور 73 کا جو جادوئی فگر ہے وہ گنڈا پور کو چاہیے تھا کہ ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس نہ ہو سکتی۔ اس کے لیے 20 ارکان کو فلور کراسنگ کروانا تھی۔ کوئی 2 4 یا 5 ساتھ ہوتے تو پھر وہ یہ رسک لے لیتے، لیکن پھر انہوں نے یہ رسک نہیں لیا۔ اب بات ناظرین کرتے ہیں کہ عمران خان نے 36 سالہ نوجوان سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے پاکستان تحریک انصاف کے نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کو کیا خاص پیغام دیا ہے۔ ایک نوجوان ناظرین جس نے اپنے سیاسی کیریئر کا آغاز پشاور یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ لیڈر کے طور پر کیا، پھر پشاور اور کے پی کے میں اسٹوڈنٹس پولیٹکس اور یوتھ پولیٹکس کا وہ اہم حصہ رہا، مراد سعید کی ٹیم کا وہ خاص رکن رہا، پھر وہ ایم پی اے بنا، پھر صوبائی کابینہ میں بطور مشیر شامل ہوا اور آج وہ نامزد وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ ناظرین پیغام ہے عمران خان کی طرف سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومتوں میں اہم عہدے بڑے جاگیردار گھرانوں، ارب پتی سرمایہ داروں یا کسی خاص خاندان کی جاگیر نہیں ہوں گے۔ یہ عملی ثبوت ایک بار پھر خان نے دے دیا ہے، بلکہ سیاسی عمل کے ذریعے جو لوگ نیچے سے اوپر آئیں گے، ان میں بھلے کوئی نوجوان اسٹوڈنٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ بھی بن سکتا ہے۔ ایک دن کا وزیر اعلیٰ آپ نے فلم دیکھی ہوگی، عموماً ایسے لوگ، نوجوان لوگ جو حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں وہ فلموں میں وزیر اعلیٰ بنتے تھے، لیکن عمران خان نے یہ فلمی سین پیدا کر دیا پاکستان کی عملی سیاست میں۔ پورے ملک کے نوجوانوں میں کرنٹ دوڑ گیا ہے ناظرین، اور سب سے اہم اور طاقتور عہدے پر ان کا ایک نمائندہ، ان کی جو جنریشن زی اور جنریشن وائی ہے، اس کا ترجمان پاکستان کے بڑے منصب پر فائز ہو گیا ہے۔ 4 اہم ترین منصب ہیں پاکستان میں صوبائی وزرائے اعلیٰ کے، اور ان میں سے ایک پر اب یوتھ کی نمائندگی ہے، اب ان پر اسٹوڈنٹ کی نمائندگی ہے۔ جو پٹواری ہیں وہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کے چاہنے والوں کو یوتھیا کہتے تھے، اب تو جناب والا یوتھیا وزیر اعلیٰ بن گیا ہے، تو اب یہ یوتھیا یا یوتھ گالی نہیں رہی، اعزاز ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ کر کے عمران خان نے پورے پاکستان کے یوتھ اور پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا لہو گرما دیا ہے۔ اس لیے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی جو تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، اس میں شریک نوجوانوں اور اسٹوڈنٹس کا جوش و خروش اب پہلے سے بڑھ کر ہوگا، اور آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی اس سے ملتے جلتے مناظر نظر آئیں گے، جس طرح کے مناظر ہم قبل ازیں نہروں کے ایشو پر احتجاج کے دوران اندرون سندھ میں دیکھ چکے ہیں، اور بجلی، آٹا اور مہاجرین کی نشستوں کے معاملے پر آزاد کشمیر میں حالیہ احتجاج کے دوران جو مناظر ہم نے دیکھے، اب وہ آپ کو خیبر پختونخوا میں بھی نظر آ سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کپتان کو دی جانے والی سنگین نتائج کی دھمکیوں کی۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پچھلے 72 گھنٹوں کے دوران عمران خان نے اپنی بہنوں، وکلا اور پارٹی لیڈر سے گفتگو کرتے ہوئے ان خدشات کا اظہار کیا ہے کہ انہیں اچانک اڈیالہ جیل سے کسی سیف ہاؤس یا کسی گیسٹ ہاؤس میں منتقل کر کے دوبارہ قید تنہائی کا شکار کیا جا سکتا ہے، قید تنہائی میں ڈالا جا سکتا ہے، اور اسی خدشے کے پیش نظر عمران خان نے اپنے لوگوں کو
آنے والے کئی ماہ کی حکمت عملی کے حوالے سے تفصیلی ہدایات دے دی ہیں، جن میں کہا گیا ہے کہ اگر انہیں دوبارہ یعنی عمران خان کو دوبارہ قید تنہائی میں ڈال کر پارٹی اور میڈیا کے ساتھ ان کا رابطہ کاٹ دیا جائے تو پی ٹی آئی نے پھر کیا حکمت عملی اختیار کرنی ہے۔ بڑی ناظرین آج کی اہم ویڈیو ہے، بڑی ایکسکلوسیو۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان کو سنگین نتائج کی ان دھمکیوں کا ایک بڑا حصہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف کے ذریعے پہنچایا گیا، جنہوں نے یہ دھمکیاں بڑی شوگر کوٹڈ کر کے اپنے کپتان تک پہنچائی ہیں، اور اپنے قریبی لوگوں سے گفتگو کرتے ہوئے علی امین گنڈاپور کا دعویٰ ہے کہ اگلے 72 گھنٹے انتہائی نازک اور حساس ہیں، اور اس دوران یہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ خیبر پختونخوا کا جو کنٹرول ہے وہ عمران خان اور ان کے وفادار وزیر اعلیٰ کو دینا ہے، یا جو دوسرے 2-3 آپشنز ہیں ان میں سے کسی ایک پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اس حوالے سے ناظرین ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل خان آفریدی، ان کے حوالے سے ایک بہت جارحانہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت کی طرف سے لانچ کیا جائے گا، اور اس میں یہ کہا جائے گا کہ جو وزیر سہیل آفریدی ہیں وہ عمران خان کے وفادار نہیں ہیں، بلکہ وہ را اور ٹی ٹی پی کے سہولت کار ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ اگلے یعنی کل سے ہی بلکہ آج رات سے ہی جو ہی گنڈاپور نے استعفیٰ دیا ہے، اب سوشل میڈیا پر، ٹویٹر پر اور وی لاگز میں یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہے کہ عمران خان نے جس خطرناک بندے کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نامزد کیا ہے وہ تو را کا سہولت کار ہے، وہ تو ٹی ٹی پی کا سہولت کار ہے۔ یعنی اس خوفناک بیانیے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو جمہوری ایک تبدیلی خیبر پختونخوا میں آنے جا رہی ہے اس کے خلاف کس قسم کے گھناؤنے اور خطرناک عزائم ہیں، اور پھر اس بیانیے کو بنیاد بنا کر عمران خان پر یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ وہ سہیل آفریدی کا نام واپس لے لیں، اور پھر علی امین گنڈاپور جیسے ہی کسی غدار کہہ لیں یا کسی 2 نمبر لیڈر کو جو اس اندر کھاتے اسٹیبلشمنٹ یا نون لیگ سے ملا ہوا ہو اس کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیں، لیکن اس کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ عمران خان نے بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ جب را کا اور ٹی ٹی پی کا سہولت کار قرار دیا جائے گا تو پھر اس بات کو جواز بنا کر گورنر راج لگانے کی دھمکی بھی دی جا سکتی ہے، اور اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے کسی رشتہ دار کو گورنر کے پی کے لگانے کی بات بھی چل رہی ہے کسی نہ کسی لیول پر، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کو بڑا ڈینٹ ڈالنے کے لیے خود نون لیگ اپنا گورنر لے کر آ جائے۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صورتحال اگلے 72 گھنٹوں میں لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی رہے گی، اور جو بھی صورتحال پیدا ہوئی وہ اس سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن ایک بات طے ہو گئی ہے کہ کپتان کا یہ جو یارکر تھا وہ انتہائی خوفناک اور ایک بڑا سرپرائز تھا جس نے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کو چکرا دیا ہے۔ ایسی ہی مزید ایکسکلوسیو ویڈیوز کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔